السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں کو آپ کا دوست حافظ رضوان اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں ایجوکیشن سبجیکٹ جو ہے اس کے حوالے سے ایک ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جس کی مجھے بہت زیادہ میرا فیس بک پیج ہے یا میرا کچھ گروپس ہیں واٹس ایپ کے، اس کے اندر بھی یہ کہا گیا کہ ان چیزوں کو ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں، ان کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں۔ 3 ٹرمز کو بیان کیا گیا تھا اور یہ پوچھا گیا کہ ان کے درمیان میجر ڈفرینس جو ہے وہ ذرا ایگزامپلس کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں۔ ان میں کیا چیزیں تھیں؟ ایک گروتھ، ڈیولپمنٹ اور میچوریشن، یعنی یہ تینوں سائیکالوجیکل ٹرمز ہیں، سائیکالوجی کے اندر یوز ہوتی ہیں، کیونکہ ایجوکیشن کا ڈائریکٹ لنک ہے سائیکالوجی کے ساتھ، کیونکہ بچے کے ساتھ ہمارا لنک ہوتا ہے، اس کا سینٹر جو ہوتا ہے وہ چلڈرن ہوتا ہے، لرنر ہوتا ہے۔ تو لرنر کی خصوصیات، لرنر کی ایبلٹیز، اس کی ریکوائرمنٹس، ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے سائیکالوجی کو ہمیں ڈسکس کرنا پڑتا ہے۔ تو ان چیزوں کو ہم ڈفرینشیٹ کریں گے اس ویڈیو کے اندر۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، تاکہ اس طرح کی مزید ایجوکیشنل جو ویڈیوز ہیں، ایجوکیشنل نیوز کے ریلیٹڈ ویڈیوز، وہ میرے چینل پہ اپلوڈ ہوتی رہیں گی۔ آپ اس میرے نئے چینل کے ساتھ ضرور اٹیچ رہیں۔ اپنے ٹاپک کو شروع کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، میں نے ٹاپک کو نام ہی یہ دیا ہے کہ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ۔ یہ ہمارے مین ٹاپک ہوں گے اور اینڈ پہ ہم میچوریشن کو بھی ڈسکس کریں گے۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہے ہیومن گروتھ اور ڈیولپمنٹ۔ بیسیکلی جو گروتھ ہے، گروتھ کو ہم کہتے ہیں اسٹرکچرل چینج ہے، یعنی ہماری باڈی کے اسٹرکچر میں کوئی تبدیلی، ہمارے بازو کا سائز بڑھا، ہمارے سر کا سائز بڑھا، ہماری آنکھوں، ہماری پوری باڈی کے جتنے بھی آرگنز ہیں، ایون کہ انٹرنل آرگنز، ہارٹ ہے، پھیپھڑے ہیں، ساری چیزیں جیسے جیسے ایک بچے کی پیدائش سے لے کے اس کی عمر جتنی بڑھتی جاتی ہے، وہ اعضاء بھی اس کے اسی حساب سے بڑھتے جاتے ہیں، ان میں تبدیلی رونما ہوتی جاتی ہے۔ تو گروتھ کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ اسٹرکچرل چینج ہے ان ہیومن، سچ ایز انکریز ان ہائٹ، سائز اینڈ ویٹ۔ ہائٹ میں بڑھنا، سائز میں جسم کے اعضاء کا بڑھنا اور جسم کے وزن کا بڑھنا۔ ڈیفینیٹلی جب ہائٹ سائز بڑھے گا تو ویٹ بھی، بچہ ویٹ بھی گین کرتا ہے۔ اٹ انکریز دا لیول آف دا فنکشننگ آف دا ہیومن۔ جیسے جیسے گروتھ ہوتی ہے باڈی کی، ویسے ویسے اس کے فنکشنز جو ہیں وہ بھی بڑھتے جاتے ہیں، فنکشنز بہتر طریقے سے انسان پرفارم کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچہ ہے تو وہ اتنے اچھے لفظ اس کو نہیں پتہ ہوتے، جیسے جیسے بچے کی ایج بڑھتی جائے گی، 1-2 سال، اس کو بھی میں تھوڑا سا آگے ٹچ دوں گا کہ کس ڈیولپمنٹ کی سٹیج کو کیا کیا نام دیا گیا ہے گروتھ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے۔ دا گروتھ برنگ چینج ان فزیکل اسٹیٹس آف اے پرسن ٹو کوپ ود دا انوائرمنٹ۔ بیسیکلی گروتھ جو ہے وہ انسان کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرتی ہے کہ انسان اپنے ماحول کے اندر زندہ رہنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بہتر کر سکے۔ گروتھ از اے کنٹینیوس پروسیس، یہ چلتا رہتا ہے۔ ہیومن کنٹینیوز ٹو گرو ٹل ڈیتھ۔ انسان کی جو اعضاء ہیں، اب یہ نہیں، ڈیفینیٹلی ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ جی ہمارے اعضاء ایک خاص حد تک بڑھتے ہیں، ہمارے ہاتھوں کی گروتھ ایک لمٹ تک ہوتی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، انسان کے جسم میں خلیات جو ہیں، سیلز جو ہیں، یہ بنتے رہتے، پرانے سیلز ڈیڈ ہوتے رہتے ہیں اور نئے سیلز بنتے رہتے ہیں۔ اسی لیے گروتھ جو ہے یہ انسان کی زندگی سے لے کر، انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک پوری زندگی یہ چلتی رہتی ہے۔ گروتھ کو ہم آسانی کے ساتھ آبزرو بھی کر سکتے ہیں اور میئر بھی کر سکتے ہیں، یعنی وزن کو ہم میئر کر سکتے ہیں، ہائٹ ویٹ بڑھ رہا ہے اس کو ہم آبزرو کر سکتے ہیں۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں ڈیولپمنٹ کی، تو ڈیولپمنٹ از اے مچ براڈر ٹرم دین گروتھ۔ ڈیولپمنٹ از ڈیفائنڈ ایز کوالٹیٹیو چینج۔ گروتھ ہم کہتے ہیں کوانٹیٹیو چینج، جو مقداری چینج، مقداری تبدیلی، یہ ہے کوالٹیٹیو، اس کو ہم پیمائش نہیں کر سکتے ڈیولپمنٹ کو۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اٹ اپلائز ٹو دوز انیشیٹیوز ابلٹیز دیٹ change and advance under the influence of heredity and environment۔
For example, hands do not grow only in size but improve their functioning. اصل میں ڈیولپمنٹ جو ہے یہ گروتھ کی نسبت براڈر ٹرم ہے. اگر ہم یہ کہیں نا کہ گروتھ بھی ڈیولپمنٹ کے انڈر آتی ہے تو بالکل صحیح ہوگا, کیونکہ ہاتھ کی بڑھوتری تو ہو رہی ہے لیکن اس ہاتھ کی فنکشننگ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, یہ ہم نے گروتھ میں بھی دیکھا پڑھا. لیکن ڈیولپمنٹ بیسیکلی وہ فنکشننگ اعضاء کا بڑھنا گروتھ ہے, جبکہ ان اعضاء کی قابلیت کا بڑھنا یہ ہے ڈیولپمنٹ. یعنی ایک ہاتھ کا سائز بڑھا, اب ہاتھ کے اندر کسی چیز کو پکڑنے کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوا, یہ ڈیولپمنٹ ہوئی. ہاتھ کا سائز بڑھنا, ہاتھ کی لینتھ کا بڑھنا یہ گروتھ تھا. ہاتھ کے کام کے اندر قابلیت میں بہتری آئی, یہ ہے ڈیولپمنٹ. اسی لیے ڈیولپمنٹ انکلوڈ سیریز آف ڈائریکشنل چینجز ریزلٹنگ انٹو ایکوزیشن آف نیو فیچرز ایٹ فزیکل, انٹلیکچوئل, ایموشنل اینڈ سوشل لیول. یعنی ہیومن کی ڈیولپمنٹ کے اندر اس میں انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ بھی آ جاتی ہے, اس میں ایموشنل ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے, اس میں سوشل ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے. یہ سارے اس کے ڈفرینٹ لیولز ہیں. ابھی ہم ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کر رہے, ابھی جسٹ ہم ان کو تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں. اب دیکھیں, اگر ہم ایک لائف لینا انڈیویجول کی تو اس کی ہم ڈیولپمنٹ دیکھیں تو سب سے پہلا جو اس کی سٹیج ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں انفینسی پیریڈ. یہ ہوتا ہے 0 سے لے کے 3 سال تک. یہ میں نے اس کو اپنے طور پر ایک ایبریویشن میں کنورٹ کیا ہوا ہے, IELAA. یعنی یہ جو 5 سٹیجز ہیں, I فار انفینسی پیریڈ, E فار ارلی چائلڈہڈ پیریڈ, L فار لیٹ چائلڈہڈ, اور A فار ایڈولسنس, اور AA فار ایڈلٹہڈ. یہ 3 سال تک ہے, پھر 3 سے 5 سال ہے, 5 سے 12 ہے, 12 سے 18 سال تک ایڈولسنس پیریڈ ہوتا ہے, اور ایڈلٹہڈ پیریڈ جو ہے بیونڈ 18 ایئرز ہوتا ہے. بہت ساری جو بکس ہیں اس میں کافی زیادہ اس پہ ڈیٹیل میں بھی بات کی جاتی ہے کہ انفینسی کے اندر بچہ جو ہے وہ کیا چیزیں سیکھ جاتا ہے, پھر چائلڈہڈ میں کیا سیکھتا ہے, لیٹ چائلڈہڈ میں کیا اس کی فنکشننگ کیا ہوتی ہے. یہ انڈیویجول ڈیولپمنٹ ہے, اس کو ہم ڈیٹیل میں ایک علیحدہ اس کا ٹاپک بنتا ہے, اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. اس کے بعد آپ دیکھیں تو یہ شارٹ سا اس کے اندر لرننگ کا بھی آ گیا, تو میں اس کو بھی بتاتا ہوں آپ کو کہ لرننگ کیا ہے. لرننگ از ڈیفائنڈ ایز اے پروسیس آف چینج ان بیہیویئر آف ہیومن ایز اے رزلٹ آف ایکسپیرئنس. انسان اپنی پوری زندگی میں کسی بھی تجربے سے, کسی بھی مشاہدے سے جو چیز اپنے اندر سیکھ کے جو چیز سیکھتا ہے پھر اس کے اندر تبدیلی لے کے آتا ہے. یعنی اس کے اندر سیکھنے کی وجہ سے اپنے رویے کے اندر تبدیلی لے کے آتا ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ اس نے لرن کیا ہے, اس کی لرننگ امپروو ہوئی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں لرننگ کا ہونا. اب یہ ڈفرینس ہے کہ ڈفرینس بٹوین گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ. گروتھ از دا چینج ان فزیکل اسٹیٹس آف دا باڈی, ڈیولپمنٹ از اے کوالٹیٹیو چینج. اس کو ہم ایک ڈفرینس یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ گروتھ از اے کوانٹیٹیو چینج وائل ڈیولپمنٹ از اے کوالٹیٹیو چینج. یہ میں پہلے بھی آپ سے کہہ چکا ہوں کہ اس کو ہم ڈیولپمنٹ کو گروتھ, اس کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گروتھ بھی ڈیولپمنٹ کا ایک حصہ ہے. گروتھ از این orderly process, however it does take place more rapidly at some stages of life than at others. یہ بھی بات ہے جیسے بچے کی گروتھ ہوتی ہے اس کی نسبت جو بڑے ایڈلٹس ہیں ان کی گروتھ کم ہوتی ہے, بچے کی گروتھ زیادہ ہوتی ہے. When gains in weight and height are associated with physical growth, some organs and tissues mature more rapidly than others. Growth is a continuous process which signifies that there is no sudden change in individual. کیونکہ انسان کے اندر اچانک سے کوئی تبدیلی نہیں آتی گروتھ کے حوالے سے, اس لیے گروتھ ریپڈلی ایک کنٹینیوس پروسیس ہے جو ایسا ایسا ہمارے جسم کے اندر چلتا رہتا ہے. جبکہ ڈیولپمنٹ آف اے فزیکل, مینٹل اینڈ سوشل فنکشنز ان ہیومن باڈی از آلسو اے کنٹینیوس چینج. چائلڈ's abilities develop stage by stage. Child can learn to read only if she or he is 5 or 6 years.
teaching help to develop child abilities, better method of teaching can enhance the speed of the development. یعنی یہ ڈیولپمنٹ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اب انسان کے اعضاء کا بڑھنا گروتھ ہے، ان اعضاء کی فنکشنز کا بہتر ہونا وہ ہے ڈیولپمنٹ. یہ اب ڈفرینس آپ اس کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں. Growth and development both help in evaluating the status of the student's height, body build-up, help and design uniform, furniture of the classroom, assessment of the student, help to determine the abilities of the individual and of the class as a whole. اب ان چیزوں کو ذرا میں اردو کے حوالے سے بھی ڈسکس کر دوں. ویسے تو میں نے ساری چیزیں بتا ہی دی ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اردو کے اندر ہم ان چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں ذرا، بالیدگی، گروتھ کو اردو میں کہتے ہیں بالیدگی، اور ڈیولپمنٹ کا تو اس کو کہتے ہیں نشو و نما. گروتھ کو ہم افزائش بھی کہتے ہیں، یہ ذہن میں رکھنے کا. افزائش یا گروتھ سے مراد جسم کا بڑھنا، قد اور وزن میں فرق آنا، مختلف اعضاء، سر، پاؤں، دل، دماغ وغیرہ کا بڑھنا ہے. جبکہ نشو و نما جو ہماری ڈیولپمنٹ ہے، اس سے مراد جسم کے مختلف اعضاء کس طرح سے اپنے افعال یا وظائف سر انجام دیتے ہیں اور کس طرح ایک دوسرے سے مضبوط ہوتے ہیں. اور اب لاسٹ میں ایک چیز کو پھر ڈسکس کروں گا انگلش میں بھی، پختگی. اس کو ہم کہتے ہیں میچوریشن. میچوریشن بیسیکلی اس سے مراد وہ منزل ہے جو لرننگ کے لیے جس کو آپ کو ریڈی کرتی ہے. یعنی ایک ہاتھ میں کوئی چیز پکڑنی ہے تو اگر ہاتھ اس چیز کو پکڑنے کے لیے ریڈی ہے تو اس کا مطلب ہے ہاتھ کے اندر میچوریشن آ چکی ہے. ایک بچہ اگر 5ویں کلاس کے اندر پڑھتا ہے تو اس کی چیزوں کو سمجھنے کے لیے اس کے اندر وہ ایبلٹیز اگر پیدا ہو چکی ہیں اور وہ بچہ اس قابل ہے کہ وہ 5ویں کلاس کو سمجھ سکتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ اس بچہ اتنا میچور ہو گیا کہ ان چیزوں کو سمجھ لے گا. یہ مزید اردو کے اندر اس کی گروتھ کے حوالے سے کچھ ڈیٹیل دی ہوئی ہے کہ اس کو پیمائش کے ذریعے سے معلوم کیا جا سکتا ہے. اس کے اندر جو تبدیلیاں ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. آپ ان کو مزید بھی یہ دیکھ کے پڑھ لیں اور آپ اس کے بعد امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے پتہ چل جائے گا نشو و نما سے کیا مراد ہے اور گروتھ سے کیا مراد ہے، یعنی ڈیولپمنٹ کیا ہے. ڈیولپمنٹ وہ ہے کہ جو تبدیلیاں ہوتی ہیں نشو و نما کے اندر، گروتھ کے اندر، جو کام کرنے کی صلاحیتوں میں اضافے کا باعث بنتی ہیں. مثلا جب ٹانگوں کی ہڈیاں اور عضلات مضبوط ہوتے ہیں تو بچے رینگنا شروع کر دیتے ہیں. اس میں ہونے والی ان تبدیلیوں میں جب مزید اضافہ ہوتا ہے تو بچے پہلے کھڑا ہونا شروع کرتے ہیں، پھر اپنے اعضاء پر قابو پا کر ان سے مختلف قسم کے کام سیکھ لیتے ہیں. اب ہیں یہ کچھ پرنسپلز ہیں نشو و نما کے، یعنی ڈیولپمنٹ کے کچھ اصول ہیں. ان کو میں اردو کے اندر ڈسکس کر دیتا ہوں، انگلش میں بھی آپ اس کو پتہ چل جائے گا کہ ڈیولپمنٹ بیسیکلی یہ ایک باقاعدہ منظم عمل ہے. یہ عمل ایک مخصوص ترتیب اور طریقے کے مطابق سر انجام پاتا ہے. نشو و نما ایک مسلسل عمل ہے، یعنی ڈیولپمنٹ جو ہے یہ کنٹینیوس پروسیس ہے. نشو و نما ایک مسلسل عمل ہے جو پیدائش سے لے کر بڑھاپے تک جاری رہتا ہے. زندگی کے کسی بھی لمحے نہیں رکتا، خواہ انسان ہو یا انسان سویا ہوا ہو یا جاگ رہا ہو، یہ عمل مسلسل جاری رہتا ہے. یہ نشو و نما ایک ارتقائی عمل ہے، اس میں درجہ بندی پائی جاتی ہے. مثلا بچہ پہلے بیٹھنا سیکھتا ہے، پھر کھڑا ہونا سیکھتا ہے، پھر چلنا سیکھتا ہے. اسی طرح الفاظ بولنے میں کہ پہلے بچہ کچھ لفظ بولے گا، پھر اس سے زیادہ. پھر یہ نشو و نما یا ڈیولپمنٹ جو ہے یہ ایک آہستہ آہستہ بڑھوتری کی طرف چلتا ہے. یہ ایک مربوط عمل ہے. یہ تمام پہلو جسمانی، ذہنی اور معاشرتی ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں. اس میں ایک کا دوسرے کے ساتھ ربط ہوتا ہے. انسان اپنے معاشرے سے بھی سیکھ رہا ہوتا ہے، ذہنی صلاحیتیں ہیں، اسے ساری ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے. مختلف بچوں میں اس کی رفتار بھی مختلف ہوتی ہے. میری بات ہے تمام بچوں کی صلاحیت ایک جیسی نہیں ہوتی. اسی طرح کسی ایک بچے میں نشو و نما کے مختلف پہلوؤں کی رفتار مختلف ہو سکتی ہے. لڑکے اور لڑکیوں میں بھی نشو و نما کی رفتار مختلف ہوتی ہے. لڑکے عموماً نشو و نما میں 10 سال کی عمر کے بعد لڑکیوں کی جسمانی نشو و نما تیز ہوتی ہے، جبکہ لڑکوں کی کم ہوتی ہے. لڑکیاں لڑکوں سے پہلے بالغ ہو جاتی ہیں. یہی حال ذہنی نشو و نما کا بھی ہوتا ہے. بالغ ہونے تک یہ رفتار بھی لڑکیوں کی نسبت لڑکیوں کے اندر زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد لڑکے جسمانی اور ذہنی نشو و نما میں تیز ہو جاتے ہیں، یعنی لڑکوں کی گروتھ بعد میں زیادہ ہوتی ہے. اب ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں میچوریشن کو. Learning depends upon the maturation stage of the child. Maturation is the process of becoming ready. یعنی کسی بھی چیز کے لیے ریڈی ہو جانا، اس کو ہم کہتے ہیں میچوریشن. If the individual is fully grown or developed to learn a particular activity, he or she will be effectively if the
individual is not mature according to the accepting stage, learning will be not effective. یعنی اگر آپ 5ویں کلاس کے بچے کو میٹرک کی بکس پڑھانا شروع کر دیں گے تو اس کا مطلب آپ کی لرننگ افیکٹو نہیں ہوگی, آپ کی ٹیچنگ افیکٹو نہیں ہوگی, کیونکہ بچے کا میچوریشن لیول ہی وہ نہیں ہے. اس لیے کسی کام کو کرنے کی صلاحیت, اس قابل ہو جانا, یہ ہے میچوریشن, اس کو ہم کہتے ہیں میچوریشن. As you know that learning is a change in the behavior. Maturation plays an important role in bringing out the change in behavior. Child starts walking at a particular stage of the maturation. He learns writing that reflects the effect of maturation on the behavior. If you try to teach writing to a 6-month-old child, he strongly enough to support his body. یعنی ایک بچہ ہے 6 ماہ کا, آپ اس کو لکھنے کی کوشش کریں, سکھائیں کہ آپ لکھو گے, وہ اپنی باڈی بھی کنٹرول نہیں کر سکتا تو وہ کس طرح لکھ سکتا ہے؟ اس لیے وہ اتنا میچور نہیں ہے. یہی ہے کہ آپ جس لیول کے جو آپ لرننگ کروانا چاہ رہے ہیں, آپ اس اب 6 ماہ کے بچہ ہے اس کو ہم کہیں جی چلے, وہ نہیں چل سکتا کیونکہ وہ اتنا میچور نہیں ہے, اس کا میچوریشن لیول وہ نہیں ہے. تو میچوریشن ہیلپ ان لرننگ پروسیس. اب 3 چیزوں کا ڈفرینس تھا, میں اس کو پھر سمرائز کر دیتا ہوں. سب سے پہلے ہے گروتھ. گروتھ از اے کوانٹیٹیو چینج ان دا باڈی. ہمارے جسم کا سائز بڑھنا, ہمارے جسم کی ہائٹ کا بڑھنا, ویٹ کا بڑھنا, یہ سارے چیزیں گروتھ کے اندر آتی ہیں. ڈیولپمنٹ از اے کوالٹیٹیو چینج. کوالٹیٹیو کا مطلب ہے کہ یہ اس کی پیمائش نہیں کی جا سکتی. یہ ہمارے اعضاء کی فنکشننگ پہ انحصار کرتا ہے. ہمارے اعضاء بڑھتے ہیں تو ان کی ساتھ ساتھ کام کرنے کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے. یہ ہے ڈیولپمنٹ. اور میچوریشن کیا ہے؟ میچوریشن یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو سیکھنے کے قابل ہو جائے, یعنی اس انسان کی, اس بچے کی, اس انڈیویجول کا لیول وہ ہونا, میچوریشن لیول, جس کام کو کرنے کی وہ صلاحیت رکھتا ہو, اس کام کو کرنے کے قابل ہو, کسی بھی کام کو کرنے کے قابل ہونا, یہ ہے میچوریشن. امید کرتا ہوں یہ چیز آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی, تینوں ٹرمز. اگر آپ کے ذہن میں اس کے متعلق کوئی بھی کوشچن ہو, آپ ان کو ضرور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ یہ چیز آپ کو سمجھ نہیں لگی. میں انشاءاللہ اس کو خود سے ڈیفائن کرنے کی کوشش کروں گا. اپنی طرف سے میں نے پوری کوشش کی ہے کہ چیزوں کو آپ سمجھ سکیں ایگزامپلس کے ساتھ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.